حضرت سلطان باہو رحمتullah تعالی علیہ کے ایک خادم ہوئے ہیں، ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن ان کو کدن میاں، کڈن میاں، بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے درویش تھے، صاحب حضوری آدمی تھے۔ اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس، بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے۔ آج کل کا زمانہ نہیں، اب تو دکانداری ہے نا، ٹوکن چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے، انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا، تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا، تو کہتا حضرت جی میرا یہ کام ہے، یہ کر دیں۔ وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو کے، وہ گردن جھکاتے، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھاتے، کہتے تیرا کام ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا، پھر کوئی بندہ آ کے کہتا یہ نذرانہ ڈال دیا ہے تو کام، گردن چکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا، تیرا کام کوئی نہیں ہونا۔ ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں، انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ سمجھ لیں کہ آج کا لاکھ روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے، تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے، مہربانی کر، سیدوں کا بچہ ہے، مہربانی کر۔ بابا جی نے گردن چکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ، مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سیدزادیاں تھی، روتی ہوئی لوٹ گئیں، بچے کی نانی زندہ تھی، ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئیں، کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی، اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے ہیں، تمہیں منانا نہیں آیا، ورنہ یہ ہو سکتا تھا۔ میں جاتی ہوں، وہ آئی 100 روپیہ ڈالا اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہیں، ہے سارا ہمارے گھرانے کا، پر چلو آج تک رسائی تیری ہے، آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہیں تو مہربانی کر، کوئی غلط بات نہیں، بچے کو پھانسی غلط ہو رہی، مہربانی کر۔ بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں، میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا، مالک کا کمزور بندہ ہوں، کوئی ضروری نہیں، دعا پہ فضل ہوتا ہے، اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی کوئی نہیں، میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی، میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں، اس نے توجہ ہی نہیں کی، میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ تو بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا، جا تیرا کام ہو جائے گا، جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باہو کو دے کے آیا کرتے، وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے۔ جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا، تو وہ بابا جی حضرت سلطان باہو کے پاس چلے گئے۔ حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے ہیں، آگے دربار ہے، تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال، ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے، آئے دروازے گڑھ موڑ تک، مرید ساتھ تھے، تو حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں، کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا، سیدزادیاں آ گئی تھیں، حضور کا خاندان تھا، میں کیا کرتا۔ مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہنے لگے مجبوری تھی، کیا کرتا، کدھر جاتا، حضور کا خاندان تھا، کہا تو نے اچھا نہیں، کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا، وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا، اس کا معنی کیا ہے، کہتے تھوڑی دیر گزری، بچہ وہاں سے رہا ہو گیا، حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، وہ وصال کر گئے، وصال ہو گیا، آپ نے جنازہ پڑھایا، دفن کیا، تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے، آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لینے آنا ہے نا، تو میری لے جائے۔ اب سیدزادیاں دروازے پہ آ گئی ہیں، تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا، مصطفیٰ کا خاندان ہے، حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سیدزادے کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جس طرح حضرت اسماعیل کے لیے مینڈا آ گیا تھا تو ان کی جگہ ان کی روح کو قبول کر لی۔ پورا وجود سلامت ہو اور اندر روح نہ ہو تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ جڑے نہیں بولے انہیں رہ لینا، میرا خیال وجود ہو سارا سلامت ہے لیکن روح سلامت، بندہ بچ جائے گا؟ بولے نا یار، جنہیں نیند آ رہی ہو بولو، نہیں نہ رہ سکتا۔ پورے گھر میں ہر شے ہو، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پورے گھر میں ہر شے موجود ہو
اگر گھر میں دین نہ ہو تو گھر چلتا نہیں چل سکتا. جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر نہیں چلتا, جس میں قرآن پاک نہ ہو وہ گھر, اس لیے کہ دین روح ہے. دین اگر گھر میں دین نہیں تو گھر چل سکتا. سن لے حدیث پاک ترمذی شریف کی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بھی حق ہے, یہ آخری بات اس عنوان پہ سنیں, یہ حق آخری ہے, اس کو بھی سمجھیں. ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, دعا دی حضور نے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس بی بی کو جزائے خیر دے, اللہ اس پہ رحم فرمائے جو سویرے اپنے خامند کو نماز کے لیے جگاتی ہے, اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتی ہے. اور فرمایا اللہ اس خامند پر رحم کرے جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے, اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتا ہے. رحم کرے. سب سے زیادہ حق میاں بیوی کا ایک دوسرے کا ساتھ یہ ہے کہ انہیں دیندار بنائے. دین کی جس بات کا خامند کو پتہ ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ خامند کی ذمہ داری ہے بیوی کو تعلیم دینا, یہ اس کی ڈیوٹی ہے پردے کا پابند کرانا. اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قرآن و سنت کے جو احکام پتہ ہے اپنی بیوی کو سکھائے, اس کو بتلائے, اس کو سمجھائے. ذمہ داری ہے اس کی. فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے. ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو مذہب سے آشنا کریں, پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ قائل کریں. خامند بڑی باتوں میں روٹھ جاتا ہے, اگر کبھی اس بات پہ بھی روٹھ جائے کہ آج نہیں روٹی کھانی تیرے ہاتھ کی, انہیں نماز ہی نہیں پڑھی, تو آج نہیں میں نے تیرے ساتھ کوئی بات کرنی اس لیے کہ تیری آواز گلی میں میں نے سنائی دی ہے مجھے, تو خامند کو چاہیے کہ اسے دینداری سکھائے. عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کہے صاحب تھوڑی روٹی کھا لینی ہے لیکن مہربانی کریں حلال رزق لے کے آئیں, مجھے زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں, میں پرانے پہ گزارا کر لوں گی لیکن میرے بچوں کے حلق سے ہرا نہیں گزرنا چاہیے کہ دینداری ایک دوسرے کو سکھائیں. ایک دوسرے کو, حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات, الحمدللہ کافی لوگوں نے سنا ہوگا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید. جاگیردار تھے, دنیا دار تھے, بہت بڑے مالدار تھے. فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا. چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ. بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی. بی بی صاحبہ کہتی ہے میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے, اور عام دنیا دار نہیں تھے, 7 جاگیروں کے مالک تھے, تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد. بی بی صاحبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خامد کو. کس کو؟ کس نے بولے, کس نے نمازی بنانا ہے, اور بیوی کو کس نے بنانا ہے؟ پکی گل ہے نہیں. میں کونسلر صاحب نو میں کیا ماشاءاللہ جیت گئے ہو, کہندے ہاں جی. میں کہندے جی کوئی حکم ہوئے تو مینوں دسو. میں کہ حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے بندیاں دی ڈیوٹی لانی, کیڑا نماز حاضری لانی ہے, کیڑا نماز پڑھنا ہوندا ہے تے کیڑا نہیں ہوندا. کہنے لگے بڑے سیانے نکلے ہو, پہلا مینوں ہی وسیتے واڑ چھڑیا جی, میں جاؤں گا تے دوجیاں دی حاضری لاں گا نا. تو خامند نمازی بنائے گا بیوی کو تو اس سے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی. تو اگر خامند کہہ دے تو پڑھیا کر, میرے پیچھے نہ لگی کیونکہ جنی کو تو پڑھنی اونی میں پڑھنی ہے نا. تو آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں. میں نے جمعے میں بھی کہا تھا بچے وہ کرتے ہیں جو ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں, صرف بات پہ عمل نہیں کرتے. بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو, وڈیرے کو, اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی, 4 بیویاں ہوتی تھیں, وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے. ان کا جو خادم تھا ملازم, وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا, سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا, میں جاؤں گی. تو میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی. تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں, آ گئی ہوں, تو اب مہربانی کریں. میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں. چل دبا دے. بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں. یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید, کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں, خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی, اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا, پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی, خبردار. کہتے میں چپ کر کے آ گئی. اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف, پھر آ گئی ہے. میں نے کہا اب میرے خاوند ہیں, میرے سر کے تاج ہیں, پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو. کہتے ہیں میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں. میں نے جلال فرمایا, کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں,
تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی, چل دوڑ جا. بی بی صاحبہ کہتی ہے میں 10 دن جاتی رہی. کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی, برا بھلا بھی کہا, اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا. کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت باز زید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں, یہ باز نہیں آئے گی, اور چلو ہے بھی تو میری بیوی, غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی, کہہ بھی نماز کر رہی ہے. کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی, تو دوبارہ تو نہیں آئے گی. یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ, سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو. بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی, آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں. کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے, ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات, سویرے جگا دینا. بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی, وہ رات میں سوئی نہیں. کہتی ہے میں ساری رات رو کے گزار دی, ساری رات, اور بیدار رہ کے گزار دی. سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا, بغل میں مصلی لیا, خامد کو بیدار کیا, وضو کرایا, اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے, اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا, میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں, میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی, وہ تیرے قبضے میں ہے, مقلب القلوب ہے, فضل کر اس کا دل بدل دے. فرماتی ہے میں روتی رہی, 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی, اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا, کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو. میں نے کہا جی نہیں جگاتی. میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا, میں تجھے جگاؤں گا. آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے, میں پہلے ہی نمازی تھی. جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا. ہار خریدا تھا 100 کا اور نقد بھیجا 160 کا. اگر سارا اللہ کے راستے میں خیرات کرو تو پھر اس طرح کی برکت ہوتی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ میں نے 160 اس سے لیے تو میرے دل میں شوق تھا کہ وہ مل جائے نا جس کے پیسے دینے, تو اترے قرضہ. کہتے میں واپس پلٹا تو وہ بندہ بھی مل گیا. میں نے نا اس کو کہا میاں اپنا تو 100 پکڑ, اس نے 100 لیا. حضرت علی فرماتے 6 دینار کا سامان خریدا, 54 جیب میں ڈالے, کھانا آیا. قربان جاؤں پاک نبی کی پاک بیٹی, عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی, نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں. وہ علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. حضرت سیدہ کو میں نے جب آ کے وہ رکھا نا تو بی بی صاحبہ نے آپ باندھ دی. علی میری جرت نہیں, اور شہزادے کھانا کھاتے ہیں نا تو میرے نبی نے شریعت کے اصول وضع کیے, میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ 54 دینار کہاں سے آئے. تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے فاطمہ تو پوچھتی ہے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے, میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کہتے میں نے بات سنائی, بات میں نے کہا کہ یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا, تیرے 6 دینار کو فقیر لے گیا تھا. میں انکار نہیں کرتا, بیوی شوہر کے حق میں بھی دعا مانگتی ہے, پر میرا تجربہ یہ ہے کہ جس طرح بھائی کے لیے مانگتی ہے نا اور جس طرح بیٹے کے لیے مانگتی ہے اس طرح ذرا شوہر کے لیے نہیں مانگتی ہے. مانگتی ہے کیونکہ معاملہ اس طرح کا ہے نا جی, رشتہ اس طرح کا ہے, یہ تعلق اس طرح کا ہے. آپ لاکھ روپیہ دے دینا بیگم صاحبہ کو عید پہ شاپنگ کے لیے تو وہ کہتی ہیں آپ انوکھے نہیں دیتے, سارا زمانہ ہی دیتا ہے. لیکن بہن کو 600 کا جوڑا دیا ہو نا جا کے تو سارے محلے کو بتاتی ہے بھائی بڑا اچھا ہے, ہر عید پہ آتا ہے. اب رشتہ ہی ایسا ہے, ہماری بہنیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں. تو یہ کیا کیا جائے, تعلق ہے نا جی. یہ بیٹیاں نا ماں باپ کے گھر کی خیری مانگتی رہتی ہیں, خوشخبریاں بھی پہلے وہاں, دکھ بھی پہلے وہاں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو کہنے لگے علی حضور کو نہیں بتاتے جا کے, یہ اللہ نے جو اہتمام کیا یہ مزیدار بات, یہ حضور کو نہیں بتاتے. تو حضرت علی کہنے لگے یہ بھی مجھے پتا تھا تو کرے گی مصطفیٰ کے پاس جاؤ, یہ بھی مجھے تجربہ تھا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھیجا, مولا علی پہنچے. علامہ صفوری نے صاحب نظر نے لکھا ہے, کہتے ہیں مولا علی داخل ہوئے مسجد نبوی میں قدم رکھا تو شیر خدا کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا, حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا علی دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت, دیکھی میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت. فرماتے دیکھا اور کہتے ہیں جب اگلا جملہ حضور نے کہا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی. فرمایا علی تم پوچھنا
चाहते हो ना कि तुम्हें ऊंट बेच कौन गया और खरीद के कौन ले गया? फरमाया वो जो बेच गए वो मीकाईल थे और जो खरीद के ले गए वो जिब्रील अमीन थे। तो रब करीम ने बंदोबस्त फरमाया। दोस्तों, अगर मियाँ बीवी का यूं प्यार हो कि वो अपने खामद का गुर्बत में हाथ बताना चाहे, वो जगह जगह शिक्र ना करे, बल्कि वो कहे कि मैं तेरे साथ हूँ दुख सुख में, फिर घर बनता, फिर उसमें सुकून आता, फिर उसमें तमानियत आती, फिर उसमें हुस्न आता, फिर उसमें वफा का रिश्ता। और ये वफा का रिश्ता देखिए ना, बात याद आ गई, नबी करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी पाक ना अक्सर घर में हज़रत खदीजतुल कुबरा का जिक्र करते हैं, अपनी पहली अहलिया का। मेरी बातों की समझ आ रही है आप? अक्सर कहती मेरे दिल में ना रश्क आता था, असद और होता है रश्क आता था कि क्या बात है खतीजा की कि विशाल कर गई है। लेकिन हुजूर जिक्र कहते हैं एक दिन ना हुजूर गोश्त लाए घर में, मुझे कहा आयशा खाना पकाओ। कहती है मैं गोश्त साफ करने लगी तो महबूब फरमाने लगे शोरबा जरा ज्यादा करना। मैंने कहा या रसूल अल्लाह कुछ मेहमान आने हैं? फरमाया नहीं, मुझे पता चला मदीने में ना खतीजा की कुछ सहेलियां आई हैं, थोड़ा सालन उधर भी भेजना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं बड़े डर के, बड़े सोच के, मुसज्जा मुकफ़ा, मुख्तसर फिक्रे, झिझक के ए पाए नजर होश में आ ये कुव्वे नबी है। कहती बड़े धीमे लहजे में आंखें झुका के गोश्त पे लगा के ना मैंने एक हल्का सा जुमला, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ने जवान और खूबसूरत बीवियां दी हैं। खदीजा तो 15 साल बड़ी थी, और आप हर वक्त खदीजा का जिक्र करते रहते हैं। फरमाती मैंने जुमला कहा और मैं नजर नहीं उठाती थी, पता नहीं हुजूर क्या फरमाएंगे, लेकिन जब मैंने देखा हुजूर का चेहरा अनवर पर जलाल, थोड़ी देर पहले जलाल था, चंद लम्हों के बाद हुजूर की आंखों से आंसू टपकने लगे और फरमाया आयशा तुम हो, सौदा हो, हफ्सा हो, मैमूना हो, तुम सुखों के वक्त आई हो। खतीजा तो मेरे दुखों की साथी, तो मेरी तकलीफों की साथी। और मैं लोग मुझे पत्थर मारते थे, मेरी राहों में कांटे बिछाते थे, मैं सताया हुआ घर लौटता था। उस वफादार औरत के एक हाथ में दूध का प्याला होता था, एक में खजूरें होती थी, दूध पिला के खजूरें खिला के कहती थी महबूबा गम न करना, अल्लाह बड़ी शानें अता फरमाएगा, बड़ी फुतूहात देगा। भाई घर के अंदर जब तक मियां बीवी, ये फिक्र हुसैन बयान कर रहा हूं, याद रखना हम अपने हाथों से बच्चों की शादी करते हैं, फिर अपने हाथों से उन्हें तबाह भी करते हैं, बसने नहीं देते। बच्चे के माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटे के सामने अपनी बहू की तारीफें करें, और लड़की के माँ बाप की जिम्मेदारी है कि लड़के की तारीफें करें। आप एक गलत बात कह के ना, एक गलत जुमला कह के तेरा खामद इस तरह का, आप तो साइड पे हो जाते हैं। उन्होंने 24 घंटे इकट्ठा रहना, उनकी जिंदगी में आग लग जाती। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लानती है जो बीवी को मियाँ के खिलाफ उकसाए, और मियाँ को बीवी के खिलाफ, मलऊन का हुजूर ने इब्ने हजर अस्कलानी हदीस लाए। आपको चाहिए था इन्हें करीब करते। मियाँ देखो ना, बीवी अगर चाहे तो बच्चे बाप के फर्मा बरदार होते, वो कहे तुम्हारा बाप की क्या बात है, इसने बड़ी मेहनत की। और अगर खामन चाहे और बच्चों को समझाए कि मैं तो उस सफर में रहता था, मैं तो मेहनत करता था, तुम्हारी माँ तुम्हारी खिदमत